الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا وأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. تمام قسم کی پاکیزہ حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے. وہ رب کریم جو میرا اور آپ کا اور کل کائنات کا اکیلا ہی حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، دستگیر و غریب نواز، داتا و لجپال، فعال لما یرید علی کل شیء قدیر. اللہ کی ذات و صفات، اسماء و افعال کسی لحاظ سے، کسی معنی میں کوئی شریک نہیں ہے. مسنون درود و سلام کی بارش میرے اور آپ کے محبوب نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے جنہیں تمام جہان والوں کے لیے ہادی، رسول، امام، نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے. سامعین دی وقار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. آپ کے مناقب، آپ کے مقام کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. سابقہ 2 جماعت مبارک اسی بات پہ گزرے. ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے جو اللہ نے آپ کے بارے میں بیان کیا یا رسول اللہ نے خود اپنی زبان مبارک سے ہمیں بتایا. ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی سابقہ 2 جمعات سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی. اللہ نے مجھے وہ 5 چیزیں عطا کی ہے جو مجھ سے قبل اللہ نے کسی کو نہیں دی، کسی کو مجھ سے قبل نہیں دی. لم یعطہن احد قبلی، مجھ سے پہلے وہ 5 چیزیں کسی کو نہیں ملی. یہ جملہ بڑا قابل غور ہے. اب رسول اللہ سے پہلے کون کون آیا، کس کس درجے کے نبی اور رسول آئے، جن میں آدم علیہ السلام سے آغاز ہوتا ہے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ایک لسٹ ہے. ایک ایک نبی پورا مقام اور مرتبہ، اس کا شان و شوکت، عزت و مرتبہ. لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ مقام جو خاصا مجھے دیا گیا ہے یہ مجھ سے قبل کسی کو نہیں دیا گیا. اب آپ غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو لسٹ ہے انبیاء کی، ان میں جناب ابراہیم
خلیل اللہ، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، ذبیح اللہ، اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، نیچے چلے آئیں، اس کے علاوہ اردا گرد باقی نبیوں کی لسٹ دیکھ لیں، جناب سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، سلیمان کے ساتھ داؤد علیہ السلام، آپ دیکھتے جائیں کون کون سا نبی ہے، ادھر سے نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، زکریا، شعیب، کون کون سے نبی کا نام لیا جائے، تمام نبیوں کی لسٹ لکھ لیں، لیکن اللہ کہتے ہیں لم یؤتہن احد قبلی، اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو یہ بات بتائی ہے کہ یا رسول یہ مقام، یہ مرتبہ بتائیے اس قوم کو کہ یہ وہ مقام ہے جو مجھ سے قبل اللہ نے کسی کو جو مقام، جو مرتبہ، جو خاصہ میرے نبی محمد رسول اللہ کا ہے، وہ خاصہ، وہ مقام کسی سابقہ نبی کو نہیں ملا۔ لیکن اس امت نے ظلم کیا کیا جی ظلم، سمجھ گئے نا، انہوں نے وہ خاصہ ایک عام امتی کے اندر رکھ دیا۔ یہی بات ہم پڑھ رہے ہیں سابقہ جمعہ سے کہ بیعت کا سلسلہ نکالا گیا کاروبار چمکانے کے لیے۔ بیعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیع، یعنی اپنے آپ کو بیچ دینا، اور اس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے؟ خرید لیا ہے، بیع ہو گئی، یہ بیعت ہو گیا۔ کس کا؟ فلاں کا، فلاں کا، فلاں کا۔ پہلے 12 ہوتے تھے سلسلے، چشتیہ، سہروردیہ، پتہ نہیں کون کون سے، اور ابھی مزید آگے، ابھی تو ماشاءاللہ ایسے سلسلے آ رہے ہیں کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگا۔ ابھی تو سیفیہ، اٹاریہ، یہ عجیب سلسلے نکل پڑے، یہ کس کا بیعت ہے؟ یہ فلاں کا۔ یہ کس کا بیعت ہے؟ یہ فلاں کا۔ بیعت کی کیوں؟ بیعت کے پیچھے عقیدہ اور نظریہ کیا تھا؟ اچھا، بیعت کے اندر 2 بنیادی جو اسلام کے رکن ہیں نا، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، دونوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا ایک بیعت کے ساتھ۔ کس طرح؟ بیعت کا سلسلہ جب شروع کیا گیا تو محمد رسول اللہ کے منصب پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اور جب ڈاکہ ڈال دیا گیا تو پھر لا الہ الا اللہ کی بھی نفی ہو گئی۔ کیسے؟ انسان جب عبادت کرتا ہے نا، حدیث میں کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، او کما قال، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ جس طرح تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تیرے اندر سوچ، نظریہ، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر تو نہیں دیکھ رہا فإنہ یراک، وہ تو بے شک نہ تجھے دیکھ رہا ہے، لیکن سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں اتنا اللہ کے سامنے ہوں، آپ کی خشوع خضوع عبادت کے اندر ہر وقت اللہ کا خیال آپ کے دل و دماغ میں ہو، اللہ کا روح ہو، اللہ سے محبت ہو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اس طرح رہو کہ آپ کے دل و دماغ میں تصور شیخ ہو، تصور شیخ۔ اللہ اکبر، کون سا لازم ہے ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، مسجد ہے، جمعہ ہے، مقدس جگہ ہے، مقدس مقام ہے، کتنا مجھے غصہ ہے، میں کون سا لفظ بولوں، کس لفظ پہ کنٹرول کروں؟ ظلم کی حد ہے یار کہ انسان اللہ کے تصور کو چھوڑ کے غیر اللہ کے تصور ذہن میں رکھے۔ تصور شیخ، ہر وقت تصور شیخ میں پھرا ہے، گھوم رہا ہے، چل رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، تصور شیخ میں۔ اور ایسی ایسی چیزیں میرے علم میں ہے، میں نے معلومات مطالعہ کیا اللہ کی وجہ سے، میں ان بچوں اور عورتوں کا حیا کر رہا ہوں۔ انہوں نے تصور شیخ میں اتنا کفر اور اتنی غلاظت پھیلائی، سوچ نہیں سکتے۔ مفسر قرآن عبد الرحمن کیلانی، جن کی کتاب تفسیر القرآن تفسیر موجود ہے، عبد الرحمن کیلانی، یہ وہ عظیم شخص ہے کہ جس نے قرآن مجید جو سعودی عرب سے چھپتا ہے نا، یہ قرآن مجید عبد الرحمن کیلانی صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، کمپیوٹر کی ڈیزائننگ نہیں ہے۔ اتنا عظیم آدمی، تفسیر القرآن سے قرآن مجید کی تفسیر نمایاں مایہ ناز تفسیر لکھی ہے۔ کیسے کیسے لوگ اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیے، انہوں نے کتاب لکھی ہے اس طریقت پہ، پیری مریدی کے سلسلے پہ، اور اس کتاب کے اندر اللہ کے فضل سے انہوں نے وہ کچھ توحید کی بالادستی ثابت کی ہے کہ آپ کانوں کو لگا، آپ پڑھیں کہ اس کتاب کو ہر بندہ پڑھے، توحید سیکھیں۔ تصور شیخ کوئی دنیا میں نہیں ہے، یہ بت ہے جو دماغ میں بٹھا لیا، بت۔ ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے اللہ اور اللہ کا رسول۔ کہاں یاد آ گئے علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ، کیسے کیسے دنیا میں لوگ آئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے ہمارا دل چھوٹا سا ہے، جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آ گئی جگہ پر ہو گئی۔ تمہارا دل چھوٹا نہیں ہے،
ایک بڑے برتن بٹھر جتنا ہے کہ جس میں وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، ساری دنیا سما جائے، تمہارا دل نہیں بھرتا. ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کا رسول آ گیا، بس دل بھر گیا. اس کے آگے کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں. تصور شیخ کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر. تو بیعت کا سلسلہ نکالا گیا کس لیے؟ کہ کل قیامت کے دن یہ ہمیں کیا کریں گے؟ جنت میں لے جائیں گے. اور جنت میں خود جائیں گے کہ نہیں، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. یا تو کوئی کہے نا گارنٹی ہے، میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، کسی شخص کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ کے پاس ہے؟ وہ صحابہ کرام جن کو اللہ نے آسمانوں سے جنت کی گارنٹیاں دی، وہ بھی آخری وقت تک رو رو کے اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں. نہیں سنے واقعات، نہیں پڑھا قرآن، نہیں پڑھی حدیث. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. یہ وہ مومن تھے جب ان کے اوپر قرآن پڑھا جاتا تھا تو ان کے دل انتہائی نرم ہو جاتے تھے. یہ عثمان غنی جامع ترمذی حدیث ہے، قبر کے کنارے بیٹھ کے روئے جا رہے ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ قبر کے بعد جو مٹی اوپر پڑی ہے، جہاں آپ کے آنسو گر رہے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ وہ مٹی گیلی ہونے لگی ہے. یہ ذرا تصور کریں کہ انسان کے اندر کس قدر للہیت اور خشوع ہے، کس قدر خوف خدا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام کرتے گزرتی ہے. صحابہ پوچھنے لگے، اما جی عائشہ پوچھنے لگی، یا رسول اللہ آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، تھوڑا سا حصہ آپ آرام کرتے ہیں، باقی ساری رات کا اکثر حصہ آپ کیا کرتے ہیں؟ قیام میں گزار دیتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پاؤں مبارک ورم آ جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کی گارنٹیاں ملی ہیں. لیکن صحابہ کرام اور خود ان کے پیر و مرشد، ان کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کس طرح زندگی گزار کے گئے. گھر میں کھانے کا پیسہ نہیں ہے، خزانہ نہیں ہے، کوئی بینک بیلنس مضبوط نہیں کیا، کوئی گھر میں ذخیرہ اندوزی نہیں کی گئی. جو کچھ آیا لکاتے گئے. اور یہاں جو کچھ آتا، یہاں جن کی ہم بیعت ہیں، میں نہیں عوام کی بات کر رہا ہوں، وہاں جو کچھ آتا ہے دو، اور وہاں جو پیر ہے محمد رسول اللہ، ان کے بعد جو کچھ آتا ہے وہ اپنے گھر کا حصہ بھی تقسیم کر دیتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں، 10 سال خلافت کی ہے، جب جا رہے ہیں تو کتنا قرضہ تھا آپ کو؟ پڑھیے صحیح بخاری. آپ سوچ نہیں سکتے ان لوگوں کے اندر الہیت کیا ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں یہ بدعت نہیں تھی. اور بیعت اسلام میں صرف 2 بیعتیں، یا نبی کے ہاتھ پہ یا خلیفۃ المسلمین کے ہاتھ پہ. تیسری کوئی بیعت اسلام میں. نوٹ کر رہے ہیں میری بات؟ جو کہے کہ نہیں یہ وہابی مولوی ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، ہمارے پاس سلسلہ ہے، اسے صرف یہ سوال کر دیں کہ اس نے یہ بات سمجھائی ہے بچے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ یا بیعت ہوتی تھی یا خلیفۃ المسلمین کے ہاتھ پہ بیعت. تیسری کوئی بیعت نہیں ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیے، دلیل سے سمجھائیے، میں سمجھوں گا، سنوں گا آپ کی بات. جب تک رسول اللہ زندہ ہے، دنیا میں موجود ہے، جس آدمی نے بیعت کی تو رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی. چاہے اسلام قبول کرنے کے لیے کی یا جہاد کے لیے کی، تو بیعت صحابہ کرام نے کی رسول اللہ کے ہاتھ پہ. جب تک رسول اللہ موجود ہے، کوئی شخص ابو بکر، عمر، عثمان، علی کسی صحابی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہا، پیری مریدی کی بھی. اور جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، جنت الفردوس کے مہمان بن گئے، اب رسول اللہ کے بعد ابو بکر. جب تک ابو بکر موجود ہے، کسی شخص نے سیدنا ابو بکر سے ہٹ کر کسی شخص کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. سمجھ رہے بات؟ جب ابو بکر دنیا سے چلے گئے، عمر آ گئے، فاروق اعظم. تو جب تک فاروق اعظم ہے، کسی شخص نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہٹ کر کسی شخص کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. یہی سلسلہ آخری صحابی تک خلفاء میں، جب تک خلفاء کا دور رہا، اسلام میں خلافت رہی، خلافت کے اندر بیعت صرف خلیفۃ المسلمین کی تھی. اگر کوئی اس طرح کی بیعت ہوتی نا پیری مریدی والی سلسلے ہوتے 12، تو کیا ہوتا؟ ابو بکر کے دور میں کچھ لوگ سیدنا علی کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے کہ یہ ہمارے پیر ہیں روحانی، وہ سیدنا علی کے دور، عمر کے دور میں بیعت کرتے، کوئی عثمان کے دور میں بیعت کرتے. لیکن ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ان سب نے یہ درس دیا ہے کہ بیعت ہوتی ہے یا رسول اللہ کے ہاتھ پہ یا رسول اللہ کے بعد خلیفہ کے ہاتھ پہ. اور جب یہ سلسلہ شروع ہوا ہمارے ہاں ہندوستان میں کہ ایک کے ہاتھ پہ بیعت، دوسرے کے ہاتھ پہ بیعت، تیسرے کے ہاتھ پہ بیعت، یہ بہت بڑی گمراہی. کہتے ہیں ہم نے بیعت اس لیے کی ہے کہ گمراہی سے بچے، تو گمراہی خود ہی خرید لی ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی خود خرید کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے تو کی اس لیے تاکہ ہم
گمراہی سے بچ جائیں. حالانکہ یہ خود گمراہی ہے. جو بات ابو بکر کے دور میں نہیں ہے، جو بات عمر کے دور میں نہیں ہے، عثمان کے دور میں نہیں ہے، علی المرتضیٰ کے دور میں نہیں ہے، تو وہ کیسے خیر ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ خیر القرون قرنی خیر الناس قرنی. بہترین ادوار، بہترین زمانہ، بہترین لوگ کون سے ہیں؟ یہ دور ہے رسول اللہ کا، صحابہ کا، تابعین، تبع تابعین. یہ کوئی اس میں بیعت کا سلسلہ نہیں نکالا گیا. یہ مقام تھا رسول اللہ کا کہ بیعت کی کس لیے جاتی ہے بھائی؟ نظریہ کیا ہے کہ دنیا میں بھی ہم گمراہی سے بچے رہے اور کل قیامت کے دن بھی اسی کے ہاتھ، اسی کے ساتھ جنت میں جائیں گے. اور میں نے عرض کی تھی سابقہ جمعہ میرے بھائیوں، بزرگوں اور بچوں کہ کیا دنیا میں ان کی گارنٹی ہے یہ جنت میں جائیں گے؟ اور اگر گارنٹی ہے کوئی دے دے، کوئی دے نہیں سکتا، دے دے قسمیاں دے دے، ہم پھر کہیں گے یہ کہاں گارنٹی ہے کہ یہ جائے گا اور اس کے ساتھ سارے جائیں گے؟ ہم نے یہ سابقہ جمعہ پڑھا ہے کہ رسول اللہ کے امتی گناہوں کی وجہ سے جنت جہنم میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ جہنم کس لیے اللہ نے بنائی؟ لام لامنا جہنم من الجنت والناس اجمعین. اللہ کہتے ہیں قرآن میں نے جہنم بھرنی جن اور انسانوں سے. جو بندہ شرک کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ قانون قدرت کیا ہے؟ اللہ معاف کر دے تو الحمدللہ، اللہ مجھے اور آپ سب کو معاف کر دے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، ان بچوں کو، ان بزرگوں کو، ہم سب کو معاف کر دے. اللہ ہمیں جنت الفردوس کا مہمان بنائے. لیکن قانون قدرت کیا ہے؟ جو برا کرے گا وہ برائی کی سزا جہنم پائے گا، اور جس نے نیکی کی اس کا صلہ وہ جنت پائے گا. یہی قانون قدرت ہے قرآن میں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ گناہ کرنے والا جہنم میں، زنا کرنے والا، شرک کرنے والا، قتل کرنے والا، یہ سارے گناہ کرنے والے، نماز کا تارک، گالم گلوچ کرنے والا، فوش گوئی کرنے والا. اللہ کے حبیب نے تو یہاں تک فرمایا، میں یہ بات بھی کر دوں، میری بہنیں بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں، آپ بھی سنیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے 2 شادیاں کی، کتنی؟ 2، کم از کم ایک ہوتی ہے نا، ایک سے اوپر 2 3 4 کرتے ہیں نا. فرمایا ایک کے ساتھ زیادہ پیار و محبت اور دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی، دوسرے کے ساتھ زیادتی، اور جس کے ساتھ زیادتی کرے گا قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا اس کی ایک سائڈ فالی زدہ ہے. اب یہ شخص کون ہے؟ رسول اللہ کا امتی ہے. گناہ کیا کیا ہے؟ ایک، کون سا؟ ایک عورت سے زیادتی کرتا رہا زندگی بھر، اور مر گیا. اس عورت نے معاف نہیں کیا، اللہ سے معافی نہیں ملی. قانون قدرت کیا ہے کہ اسے سزا مل رہی ہے. رسول اللہ کی امتی کو سزا، رسول اللہ کی امتی جہنم میں جا رہے ہیں. حدیث ہے، قرآن موجود ہے، لیکن کہتے ہیں پیر کی بیعت کر لو تو پھر جہنم نہیں ہے. سمجھ آئی؟ مقام رسالت پہ کیسے ڈاکہ ڈالا گیا؟ رسول اللہ کا امتی جہنم میں جا سکتا ہے اور پیر کا مرید نہیں جا سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں کیا کہوں کس قدر ظلم اور زیادتی کی گئی. جو دشمنی یہود نہیں کر سکا وہ دشمنی اس امتی محمد نے کی ہے. اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا گزر سنیے گا. اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار. قیامت کے دن بہت سارے چہرے اللہ کہتا ہے میں ان کو اونٹے منہ جہنم میں ڈالوں گا. یوم تقلب وجوہہم فی النار. چہروں کے بعد جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. یقولون، وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 66 ہے. اللہ فرماتے ہیں جہنم کی آگ میں جب ڈالے جائیں گے تو کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. تو میرے بھائیوں ہم دنیا میں یہی تو آپ کو دعوت دے رہے ہیں. چھوڑ دو ایرو غیروں کو، آ جاؤ توحید اللہ کی، اطاعت رسول اللہ کی، عبادت اللہ کی، طریقہ رسول اللہ کا. کوئی دنیا میں امام اور پیر اس کے آگے رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے. اور تم نے کہا نہیں ہمارا وہ بھی ہے. اب سنیے گا اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن یہ جہنم کی آگ میں جانے کے بعد اپنے آپ کو ملامت کریں گے، کہیں گے، پچھتائیں گے کاش ہم نے دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. اور کہیں گے وقالو، اور وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبرانا. ترجمہ آپ نے گھر جا کے چیک کر لینا ہے، چیک کر لینا ہے. کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اطاعت کی تھی سادتنا. سمجھ آ گیا؟ میں ترجمہ کر دیتا ہوں، میں محاورہ لفظ نہیں بولتا، کوئی گستاخی کا پرچہ ہی نہ کروا دے. انا اطعنا سادتنا، ہم نے اطاعت کی سادتنا اپنے بڑے سرداروں کی، وکبرانا ہمارے جو بڑے بڑے لوگ تھے نا ان کی اطاعت کی ہم نے دنیا میں. فاضلون السبیلا، انہوں نے ہمیں صراط مستقیم سے، سبیل اور رسول سے گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا.
اب یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ ہم نے تو کسی کو دنیا میں پیر ہی نہیں مانا، کسی کی بیعت ہی نہیں کی. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے بڑوں کی بیعت کی ہے، اطاعت کی ہے. اطاعت کیا ہوتی ہے؟ کہ جیسا وہ کہے ویسے کرتے جاؤ، جیسا وہ فرماتا جائے کرتے جاؤ. یہی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے بارے میں فرمایا نا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر رسول اللہ کی پیروی کرو. بیعت رسول اللہ کی اسی لیے کی جاتی تھی، صحابہ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول کی بات کو مانیں گے، منوان مانیں گے، جیسے آپ فرمائیں گے ہم کریں گے. تو فرمایا اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَانَا، ہم نے بڑے بڑے سرداروں کی، سادات کی، ہم نے بڑے بڑے اپنے بڑوں کی، کبرانا، دو لفظ اللہ نے لگائے، سادتنا سردار، وکبرانا بڑا، کوئی بھی ہو سکتا ہے. فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں صراط مستقیم سے گمراہ کر دیا. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اے اللہ ان کو دگنا کر کے عذاب دے، دگنا. سنگل عذاب پہ ان کا گزارا نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑا پاپ کیا ہے. انہوں نے خود بھی گمراہ ہوئے اور ہمیں بھی لے ڈوبے. ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، دگنا عذاب اللہ ان کو دے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان پہ بڑی بڑی لعنتیں برسا. کہ کوئی قیامت کے دن پچھتایا جا رہا ہے، قیامت کے دن کہا جا رہا ہے کن کے بارے میں؟ جو رسول اللہ کے مد مقابل کھڑا کر دیا بت بنا کے کہ ہماری اس کے آگے، اور یہ جو چاہے کرے، ہم تو جناب فلاں سلسلے کے ہو چکے ہیں، اب ہمارا کوئی نہیں ہے. میں پھر وہی بات کروں گا کہ جب وہ سلسلہ جس کا آج مرید ہے، جب وہ نہیں تھا تو لوگ کس کے مرید تھے کس کے؟ آپ سلسلہ قادریہ کے ہیں، اور پیر عبد القادر جیلانی جب نہیں تھے تو اتنی صدیاں پیچھے لوگ کس کے بیعت تھے؟ جو سلسلہ مرضی نکال لیں، ہم کہیں گے ایک ہی سوال کریں گے، جب وہ سلسلے والا پیر دنیا میں نہیں تھا، جب وہ ماں کے پیٹ میں بھی نہیں تھا، اس کی ماں کس کی مرید تھی؟ اس کی دادی کس کی مرید تھی؟ پیچھے نسل صدیاں کس کی مرید تھی؟ تو آج کیوں نہیں ہے؟ بغیر پیر کے، بغیر کسی امتی شخص کے، کسی فرد کے انسان جنت میں جا سکتا ہے. اگر نہیں جا سکتا تو محمد رسول اللہ کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمیں توحید میں ہمارا اللہ ہے اور اتباع اور پیروی میں ہمارا پیر ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کوئی اور شخص ہمیں ضرورت نہیں ہے. اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم، عمل، عقیدہ، فہم، یہ ساری چیزیں اللہ ہمیں بیک وقت نصیب فرما دیں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.